ہے نواز شریف کے ملازموں کی طرح جس طرح آپ کا رول پلے کرتی رہی ہیں، ہر کوئی ریکارڈ کی چیزیں، اس میں برائی کیا ہے؟ آپ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ آپ کے برائی کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو ہمت کر کے سن لینا آپ کی موجودگی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین اکرام، آج منصور علی خان صاحب کے شو میں عظمیٰ بخاری صاحبہ تشریف فرما تھی اور ساتھ میں اظہر صدیق صاحب۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ری ایکشن دیتے ہیں۔ دیکھیں، سوال بڑا سیدھا سا ہے۔ ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا موجود ہے وہاں پر۔ لوگ اب تو وہاں پر لوگ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ سڑکیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ سڑکیں آپ نے ساری بند رکھی ہوئی ہیں، وہاں لوگ کو گزر نہیں سکتے، اور ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس بات کو بھی کہ سڑکیں کھولی جائیں، لوگوں کے لیے آنا جانا رہے۔ اب تو لوگ وہاں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کل الیکشن کمیشن کو بلایا ہوا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا یہاں الیکشن کمیشن، اس کا کیا کنسرن ہے اس بات سے؟ ابھی تو بیٹھ کے بھائی ڈیو پروسیس آف لا ہونا ہے، کورٹ میں ٹرائل چل رہی ہیں، ٹرائل ہونے کے بعد کوئی سزائیں ہونی ہیں، اور اس کے بعد کی باتیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ سیاست کر رہی ہو تو یقیناً اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، بٹ اگر سیاسی جماعت جو ہے وہ دہشت گردوں کے اندر جو ہے تبدیل ہو جائے، اور وہ لبادہ جو ہے اس نے سیاسی جماعت کا پہنا ہو لیکن ہو دہشت گرد۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب کچھ دیکھا آپ نے، جو 9 مئی کو دیکھا۔ کیا اس ملک میں پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ پھانسی تک نہیں چڑھ گئے؟ کیا اس ملک میں پہلے وزیر اعظموں کو جو ہے وہ جلا وطن نہیں کیا گیا، ان کو ہائی جیکر نہیں کہا گیا، ان کی سارے خاندانوں کو نشان عبرت نہیں بنایا گیا؟ لیکن کبھی آپ نے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ سب نہیں دیکھا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب پہ تنقید کرنے سے پہلے وہ تو چلے ایک نگران سیاسی حکومت ہے، ایک نگران حکومت ہے، اس کے نمائندے ہیں، تو وہ ایسے کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف جو ہے وہ کام ان کا کچھ اور ہے، لیکن ہیں وہ سیاسی جماعت کے نمائندے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اطہر کاظمی صاحب ہوں گے اور عظمیٰ بخاری صاحبہ ہوں گی، مگر آپ نے جس شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ اسکرین شیئر، اور جو انہوں نے زبان میرے لیے اور خواتین جرنلسٹوں کے لیے استعمال کر رکھی ہے، جس طرح کی یہ ہماری سپائنگ کرتے رہے ہیں، جس طرح کے یہ الزامات لگاتے رہے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تو میری معذرت، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی، اور میں آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی احتجاج ہے میرا کہ انہوں نے مجھے غلط بات بتائی، ورنہ میں کبھی بھی ان کے ساتھ پروگرام میں آپ کے نہیں بیٹھتی۔ تو آپ میری معذرت قبول کریں، اور امید ہے کہ آپ ان سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ عورتوں پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ان کے خلاف موجودگی میں جواب استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کی موجودگی میں جواب دے دیتا ہوں، آپ سن لینا، ہمت کر کے سن لینا، آپ کی موجودگی میں جواب دے دیتا ہوں۔ جرنلزم ہے، آپ کی سیاسی وابستگی ہر ایک کو پتا ہے، آپ کہاں اٹھتی ہیں، کہاں بیٹھتی ہیں، ایوریبڈی نوز۔ یہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یوں کریں نا، آپ یوں کریں، آپ 1 to 1 میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کو ہر بات کا جواب دے دوں گا میں آپ کو، اور چیلنج قبول کریں اس بات کو۔ اگر ہمت ہے نا آپ میں تو آئیں، اگر چیلنج قبول کریں، 1 to 1 گفتگو کرتے ہیں، ہر بات کا جواب دوں گا آپ کو۔ اور آپ کا جو رویہ رہا ہے نواز شریف کے ملازموں کی طرح جس طرح آپ کا رول پلے کرتی رہی ہیں، ہر کوئی ریکارڈ کی چیزیں، اس میں برائی کیا ہے؟ آپ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ آپ کے برائی کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو اگر پریشانی ہے کوئی اس حوالے سے، فیس اٹ، آئے اگر فیس کریں، یعنی اس میں اگر فیس کریں نا، آپ کیوں ڈر گئی ہیں؟ آپ ایک صحافی ہیں، آپ ڈر کیوں گئی ہیں اس بات کا؟ میں بھی بات کر رہا ہوں، آپ پیار محبت سے آئیں، بات کریں، آپ کیا احتجاج کرنا چاہتی ہیں؟ کیا احتجاج کرنا چاہتی ہیں؟ کیا تجربہ ہے آپ کا؟ آپ اپنا سروے کرا کے دیکھ رہے کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، اندازہ ہو جائے گا آپ کو اس بات کا، کتنے لوگ آپ کا ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں۔ نہیں، میں غلط بات ہے کہ آپ اوپنلی آپ بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں، تصحیح کریں، سن تو لیجیے، انہیں اندازہ ہی نہیں آرٹیکل 1919 سے کیا پڑھا انہوں نے۔ آسماء صاحبہ نہیں ہے یہاں پہ، آسماء صاحبہ جا چکی ہیں، اس لیے وہ آپ کی گفتگو نہیں سن سکتی۔ میں صرف ایک یہاں پہ کلیریفیکیشن دے دوں کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آسماء صاحبہ کی یہ ریزرویشنز ہیں، اور یہ رویہ معاف کیجئے گا، اظہر صدیق صاحب ایک سینئر وکیل رہے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتی رہی ہوں، لیکن میں رہا نہیں ہوں، میں ہوں وکیل، سوشل میڈیا کے اوپر میں نے آپ کو کہا ہے نا، آپ آ جائیں یہاں پر بیٹھ کر بات، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، آپ آئیں، ایک ایک سوال اٹھائیں، جواب دوں گا میں آپ کو، میں ایک ایک سوال کا جواب دوں گا آپ کو۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ صفائی رشوت والے جرم ہے، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ فیس کریں نا، میں فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، میں بھاگنے والے میں سے نہیں ہوں، اور نہ میں کبھی بھاگا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ آپ کا خوش فہمی ہے آپ کی۔ اپنے ٹائم پہ بولیے۔ نہیں، میں نے تو کہہ دیا، میں چیلنج دے رہا ہوں ان کو، آ جائیں، کہاں بیٹھنا ہے؟ آپ نے کہہ دیا، اب ان کا پوائنٹ آف ویو تو لینے دیجیے۔ جی عظمیٰ صاحبہ پلیز گو ہیڈ، بولیے آپ۔
بات ایک تو اظہر صدیق صاحب کی معذرت کے ساتھ ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا, یہ ان کو غلط فہمی ہے. آسما ان سے ڈرتی ہوگی یا ہمیں سے کوئی ان سے ڈر جائے, ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. یہ اتنے بڑے ڈریکولا نہیں ہے, ہم نے ان سے بڑے بڑے ڈریکولا دیکھے ہوئے ہیں. آپ کا جواب دے دوں پہلے میں, ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. جو ہے نا جو آپ نے نعرے لگوائے تھے, آپ بھول گئی ہیں آسما جہانگیر کا فنکشن میں اعظم نذیر تارڑ بیٹھا ہوا تھا, شاہد خاقان بیسی بیٹھا ہوا تھا, میاں نواز شریف نے تقریر کی تھی ہماری ہوٹل میں. آپ کا سن لیں, جواب لے لیں پہلے. میں پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں, پھر اسے ایک جواب دے دیجیے گا. وہ بھی ناراض ہو رہی ہے. میں آسما صاحبہ سے میں جواب دے دوں نا, پہلے انہوں نے ایک الزام لگایا میرے اوپر تو میں اس کا جواب دے دوں. انہیں یاد نہیں ہے 2 فنکشن ہماری میں ہوئے, اس میں اعظم نذیر تارڑ ان کے وزیر قانون بیٹھے ہیں, شاہد خاقان بیسی بیٹھے ہیں, نواز شریف نے تقریر کی ہے اور اس میں جو نعرے لگے ہیں پاکستانی فوج کے بارے میں, آپ کو اندازہ نہیں, ہم لوگوں نے بڑا سٹرکٹ کنڈیم کیا اس بات کو, اور یہ ہم سب گواہ اس بات کے. اور یہ جس بات کی بات کر رہی ہیں ایون فیلڈ کے سامنے, میں لندن گیا, وہاں تقریر کی, تقریر نکلتے ہوئے کسی ایک شخص نے نعرہ لگا دیا. دونوں خواتین ناراض ہو کے چلی گئی. اپنے وقت پہ بات کرنا نا, دیکھیں منصور صاحب, فیس کرنا چاہیے انسان کو, میں تیار ہوں فیس کرنے کے لیے. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اس کے اندر منصور علی خان کے پروگرام میں اظہر صدیق صاحب تھے, آسما شیرازی صاحبہ تھی اور عظمیٰ بخاری صاحبہ تھی. دراصل یہ بات کر رہے تھے جو واقعات حالیہ دنوں میں ہوئے ہیں پاکستان کے اندر 9 مئی کے خاص طور پر, اس حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. پہلے اظہر صدیق صاحب نے اس پر روشنی ڈالی, انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے, عمران خان کے گھر کو چاروں اطراف سے بند کر رکھا ہے جس کے لیے ہم کورٹ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ عدالت کہہ چکی ہے کہ صرف 2 بندے جا کر وہاں پر سرچ وارنٹ لے کے جا کے وہاں پر تلاشی لے سکتے ہیں زمان پارک کے اندر عمران خان کے گھر کی. لیکن یہاں پر جو نگران حکومت پنجاب کی عامر میر صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے, اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. دوسری جانب عظمیٰ بخاری صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی جن کو کچھ باتیں ناگوار گزری اور ان میں بہت تیکی نوک جوک ہوئی آپس میں. اور آسما شیرازی صاحبہ اس وجہ سے شو سے اٹھ کے چلی گئی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی. بہرحال اظہر صدیق صاحب نے آج سارے جو ہے ساری ان کو کچا چٹا ان کو جسے کہہ سکتے ہیں آپ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا اور ان کو بتا دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اب دیکھیے ذرا, ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن جاری ہے اور ان کے لیے اگر دفعہ 144 نافذ ہوتا ہے تو کوئی بھی 2 سے زیادہ 3 بندے کھڑے ہوتے ہیں یا 4 بندے, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے, اس دن پی ڈی ایم نے جو دھرنا دیا جو ایک غیر قانونی, اسے ہم غیر کہہ سکتے ہیں کہ جو جا کے چونکہ دفعہ 144 نافذ تھی اس وجہ سے میں نے غیر قانونی کا, سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے احتجاج کیا اور گیٹ پھلانگ کر اندر گئے, کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی گی, لیکن ان کے لیے کوئی بھی قانون حرکت میں نہیں آیا. پولیس نے ان کو چھوٹ دے رکھی تھی, وہ جو چاہیں مرضی کریں, لیکن ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں. اگر دوسری جانب تحریک انصاف کی بات کی جائے, تحریک انصاف کوئی بھی اس طرح کا کام کرتی ہے, کوئی ریلی کرتی ہے جو سیاسی پارٹیوں کا کام ہے, کوئی پرامن احتجاج بھی کرتی ہے تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. آج اظہر صدیق صاحب نے بیسیکلی حق ادا کر دی اور خوب چترول کی دونوں جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, ایک تو آسما شیرازی صاحبہ تھی, دوسری جانب عظمیٰ بخاری صاحبہ تھی, اور اٹھ کر شو چھوڑ کر چلی گئی. اب ذرا اندازہ لگائیے, آپ میں سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو شو چھوڑ کر چلی جائیں, یہ کوئی بات تو نہیں. آپ اپنی بات سامنے رکھ لیں اور اگلے کی بات, اگلے کا جواب سن کر نہ جائیں, بلکہ گریز سے برداشت کرنا چاہیے. برداشت کا آپ کے اندر مادہ ہونا چاہیے. آپ اگلی کی بات کو سنیں, اس کو دلیلوں کے ساتھ ڈینائی کریں. ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی بات کر لیں اور جب اگلے کی باری آئے تو آپ اس کی بات نہ سنیں اور اٹھ کر چلی جائیں. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.